تو وہ جو ایک پھونکو والی سرکار ہے نا اور ایک جہلم والی سرکار ہے, تو جہلم والی سرکار پھونکو والی سرکار سے بہت اوپر کی چیز ہے. خیر ہمارا جہلم والی سرکار سے کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے, جہلم والی سرکار کے کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں, میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا کہ ایک نفرت میں انتہا تک پہنچو, کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں, لیکن جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ مسائل بتانا چھوڑ دے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ الحاد کے خلاف کام کریں, آپ جیسے قیصر راجہ صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بھی کریں, سیکولرزم کے خلاف کام کریں, آپ لوگوں کو نصیحت کریں, مسائل آپ کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اتنے بڑے آدمی سے جب مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے, حالانکہ وہ تو بہت میچور آدمی اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع بھی کر لیا, اتنے بڑے آدمی نے, یہی ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. تو آپ تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی, تو آپ کیوں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو؟ آپ کا وہ ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا. حضرت عمر کا قول ہے واللتی تنامون عنہا خیر مما تقومون, کہ جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے, یعنی آخری وقت میں پڑھنا. اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے, وہ جہلم والی سرکار نے, کہ اصل تہجد زیادہ فضیلت ہے. بھائی حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی, اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے نا تو بھی یہ شروع بھی کس نے کرائی ہے؟ حضرت عمر نہیں کرائی ہے اول وقت میں. اور دوسری بات یہ کہ علامہ ابن حجر نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے, گھر میں پڑھنا افضل ہے. جہلم والی سرکار کا بھی نیا کلپ آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہے. بہت ساری حدیثیں اس پہ لائی جہلم والی سرکار کہ گھر میں پڑھنا افضل, گھر میں پڑھنا. بھائی افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں. تراویح کی حدیث دکھاؤ کوئی کہ جس میں آتا ہو گھر میں پڑھنا افضل ہے. تراویح مستثنا ہے, آپ لا رہے ہو حدیثیں کہ جو ہے نا بھرم میں لینے کے لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کی ہے. سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کی. بھائی کون ان حدیثوں کا انکار کر رہا ہے؟ تراویح میں کہاں حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں افضل ہے؟ تراویح تو نبی نے مسجد میں آ کے 3 دن پڑھی ہے, اور حضرت عمر نے کہاں قائم کروائی ہے؟ مسجد میں قائم کروائی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے مسجد کو آباد کرنا افضل ہے. حضرت عمر خود گھر میں پڑھتے تھے, اس کی وجہ یہ کہ وہ حافظ قرآن تھے. تو جو حافظ ہو اس کے لیے تو خود پڑھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ مسجد میں تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ سارے حافظ نہیں ہوتے, تو وہ قرآن سنے, رونق قائم ہو. تبھی تو حضرت علی جب مسجدوں میں جا کے دیکھتے کہ مسجدوں میں تراویح سے قرات کی آوازیں گونج رہی ہیں, کہتے تھے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, ہماری مسجدوں کو اس نے آباد کر دیا. اور آپ لوگوں کا کہ گھر میں پڑھنا افضل, تو اس سے مسجدیں آباد ہوں گی, ویران ہوں گی. اگر جہلم والی سرکار اس دور میں ہوتی, حضرت علی کے دور میں, حضرت علی آ کے کہتے مسجد نبی میں دیکھتے تراویح کی رونق ہے, اور حضرت عمر کی تعریف کرتے کہ ہماری مسجدوں کو عمر نے آباد کر دیا, تو جہلم والی سرکار کہتی کہ افضل کیا ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے. وہ کہتے یار تو خوش ہو رہے ہیں یار, ہم یہاں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور تو فتویٰ دے رہے کیا پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو آج کل کے اسکالر کو جب تم مجتہدین کو چھوڑو گے نا تو پھر یہی چلے گا مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے. اس لیے مسجد میں پڑھنا تراویح افضل ہے. ہاں عام نوافل گھر میں پڑھنا بولو افضل ہے. ہاں اس شخص کے لیے گھر میں پڑھنا, اپنے طور پہ پڑھنا افضل ہے جس کو خود قرآن آتا ہو. میرا بچہ حافظ ہے, وہ تو گھر میں پڑھا رہا ہے, اس سے قرآن ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد کو آباد کرنا افضل ہے, کیونکہ یہ عمر کی سنت ہے. اور صرف عمر اس میں اکیلے نہیں ہے, حضرت عثمان نے بھی عمر کی سنت کو فالو کیا, حضرت علی نے بھی حضرت عمر کی سنت کو فالو کیا, اور پھر چاروں اماموں نے فالو کیا. اور آج تک حرمین شریفین, مسجد قباء, مسجد اقصی میں اب تک 20 ہو رہی ہیں, اب بھی 20 ہو رہی ہیں. تو 1400 سال سے ایک امت تواتر سے ایک عمل چلا آ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے, تبدیل ہوگا نہیں, امت ایک نئی بحث میں پڑ جائے گی. تو لوگوں کو اب مسجد میں آنے دو, آباد کرنے دو مسجدوں کو. تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون کی جو حدیث ہے نا کہ آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس میں بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے, بلکہ مطلب ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی تو زیادہ فضیلت تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے نہیں ہو سکتی, عوام اس کو افورڈ نہیں کر پائے گی, تو اس لیے اس عارضے کی وجہ سے اول وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھتا ہوں نا کبھی فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تراویح کا. آج ایک کلپ آیا ہوا تھا, اس نے کہا اصل تو قرآن پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں پڑھو. پھر نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا پھر 2 ہی پڑھ لے, پھر 8 کی بھی تکلف کی 2 میں کر لے قرآن. بحث چل رہی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں کیا ہو رہا ہے, پڑھ نہ وہ رہا ہے نہ یہ رہا ہے.
سمجھ رہے ہیں, پڑھنا وہ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ ہدایت دے بھائی. دوسری بات یہ کہ یہ تراویح کا جو آخری وقت ہے نا, تہجد کا وقت ہے, یہ بھی آج بعض اہل حدیث نے کہا کہ اصل تو آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. بھائی ٹھیک ہے, اصل آخری وقت ہے, لیکن حضرت عمر نے جب اول وقت میں پڑھوا دی تو تم بھی پڑھ لو نا, پبلک کی آسانی کے لیے. تو حضرت عمر کے کرنے سے اب اول وقت اصل بن گیا ہے. دیکھو عشاء کی نماز کا اصل وقت ہے 1/3 رات, حدیثوں میں ترغیب ہے, لیکن پڑھی نہیں جاتی. پڑھی کب جاتی ہے؟ اول وقت میں, کیونکہ 1/3 تک جاگے گا کون؟ تو اسی وجہ سے تو صحابہ اول وقت میں تراویح پڑھتے تھے. تو جب ایک چیز صحابہ نے کر لی امت کی آسانی کے لیے اور خلفائے راشدین نے کی ہے, عام لوگوں نے بھی نہیں کی ہے, تو ہمارے لیے وہی عمل کیا بن گیا ہے؟ سنت بن گیا ہے. اب اس بحث میں کہ اصل تو تہجد میں پڑھیں, ابے بھائی چھوڑ دے اس اصل کو جو صدیوں سے ہو رہا ہے, جو صحابہ نے شروع کیا وہ عشاء کے بعد ہے, تو اب عشاء کے بعد ہی پڑھو اب بیٹھ کے. اب اصل یہی بن چکا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اب اصل یہی بن گیا ہے. اب یہ افلاطونیاں, بقراتیاں اور علمی موشگافیاں چھوڑنے کا سوائے امت کو لڑوانے اور اختلاف کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہو گیا صحابہ نے کر دیا, طے شدہ, ختم, فنش. اب کچھ اور کام کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں کسی کی تراویح رہ جائے تو وہ پڑھ لے آخری وقت میں,